السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے کلاس 7 کی اسلامیات، اس کا چیپٹر نمبر 3 سے جو سیرت طیبہ کے نام سے ہے، اس کا جو پارٹ ہے حجۃ الوداع، ٹھیک ہے، اس کو آج ہم پڑھیں گے۔ اس کی پہلے مکمل چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کی جو ایکسرسائز ہیں ان کو حل کریں گے۔ تو دوبارہ نوٹ کر لیں، باب صوم، سیرت طیبہ اور اس کا جو جزء ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ تو پہلے ہے تدریسی مقاصد، یعنی کہ اس کو پڑھنے کے مقاصد کیا ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کا تعارف بیان کر سکیں، بچوں میں یہ صلاحیت پیدا ہو۔ نمبر 2، خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات بیان کر سکیں۔ آگے کچھ اہم الفاظ ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع، آخری جو الوداعی جو خطبہ ہوتا ہے، آخری خطبہ ہوتا ہے، اور انسانی حقوق، یعنی کہ انسانوں کے جو حقوق ہوتے ہیں، منشور کا دستور ہوتا ہے، آئین جسے ہم کہتے ہیں، یا جو مین مرکز ہوتا ہے، برابری، گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ، اطاعت فرما برداری، امانت داری جو ہوتی ہے، اور ذمہ داری، کسی جو انسان ذمہ داری لیتا ہے تو وہ۔ حجۃ الوداع کی ادائیگی 10 ہجری کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کرنے کا ارادہ کیا اور تمام عرب میں اس کا اعلان کروا دیا۔ اس طرح 1 لاکھ سے زائد مسلمان حج کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 26 ذی القعدہ کو مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ذو الحجہ کو ذو الحلیفہ کے مقام پر احرام باندھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے تمام مناسک مکمل کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر فقط ایک ہی حج کیا تھا۔ ایک دفعہ آپ کرنے آ رہے تھے، لیکن آپ کو روک دیا گیا، آپ کو ادا کرنے نہ دیا گیا، اور اب کی بار جب کہ مکہ فتح ہو گیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ 10 ہجری کو حج کے لیے ایک قافلہ روانہ کیا اور اس کا اعلان بے بانگ ظہور کیا کہ جس نے حج کرنا ہے میرے ساتھ آ جاؤ اور حج کر لیں۔ تو یہ اعلان بڑھتا تمام مسلمانوں تک پہنچ گیا اور تمام مسلمانوں نے اس چیز کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج حج کرنے کا موقع ملا ہے۔ تو لہذا 1 لاکھ سے زائد جو صحابہ ہیں جو مسلمان ہوئے تھے، اور ان میں سے بہت سے کچھ ہوں گے جو رہ گئے ہوں گے، لیکن اکثریت جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ نبی الاسلام نے ذو الحلیفہ ایک مقام ہے، وہاں پر آپ علیہ السلام نے احرام باندھا ہے۔ اس کے بعد جو جتنے بھی حج کے مناسک ہوتے ہیں، حج کے ارکان ہوتے ہیں، ان کو ادا کیا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس کو حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ الوداعی حج تھا، یعنی کہ الوداع یعنی کہ چھوڑ جانے کا حج، یعنی کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، یہ ان کا آخری حج تھا۔ آگے ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ اب اس حج کا جو سب سے اہم موضوع ہے وہ ہے
حجۃ الوداع کہ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جامع، اتنا شاندار، اتنا زبردست اور پورے اسلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر بیان فرما دیا، اور ایسی ایسی باتیں کہیں جس نے ظلم کی کمر کو توڑ دیا، جہالت کے اوپر ضرب کاری لگی، اور جو شیطانی وسوسات تھے، شیطانی مشاجرات تھے، اس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی جوتی کی نوک سے یا جوتی کے نیچے سے ان کو مسل کر رکھ دیا۔ 9 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تشریف لے گئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی خطبہ دیا جو تاریخ میں خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اس خطبے کو انسانی حقوق کا منشور کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس خطبے کے اندر جتنے بھی انسانوں کے حقوق ہو سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرما دیا ہے، یعنی جس کو ہم حق کہہ سکتے ہیں جو انسانوں کے لیے ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری باتیں جو انسانوں سے ریلیٹڈ ہے اور ان کے حقوق سے ریلیٹڈ ہے، نبی علیہ السلام نے ان تمام باتوں کو بیان فرما دیا۔ اب خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات در ذیل ہے، یعنی کہ وہ کون سی باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر بیان فرمائیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، جاہلیت کا خاتمہ۔ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جاہلیت اور نسلی فخر کو ختم کر دیا۔ اللہ سے ڈرنے والا انسان مومن ہوتا ہے، اس کا نافرمان بدقسمت ہوتا ہے۔ پہلا جو پوائنٹ ہے وہ جاہلیت۔ جو زمانہ جاہلیت کے اندر کچھ رسومات تھیں، کچھ ایسے کام تھے جو کہ جاہلیت پر مبنی تھے، اور ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ نسلی امتیاز، نسلی فخر، نسلی غرور، میرا خاندان، میرا سٹیٹس، میرا وقار اور میرا عہدہ یہ ہے، میں تمام انسانوں سے بہتر ہوں یا باقی ذاتوں سے بہتر ہوں، میری ذات بڑی اعلیٰ ہے، میری ذات بہت اچھی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے اس فخر کو، اس سسٹم کو اپنی جوتی کے نیچے رون دیا اور فرمایا کہ یہ چیزیں انسانیت کی تذلیل کرتی ہیں۔ نسلی فخر کرنا، اور بھئی نسلی فخر بنا تب کرتا ہے کہ جب انسان کوئی اور مخلوق ہو یا کوئی ایسی مخلوق ہو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو تم ان میں سے ہو، ٹھیک ہے، تو تمہارا جو تعلق ہے وہ آدم علیہ السلام سے جا کے جڑتا ہے۔ آگے اب انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ تو فرمایا اللہ سے ڈرنے والا جو مومن ہے وہ ہی اصل میں بہتر ہوتا ہے، اور جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے وہ دنیا کا بدترین اور بدقسمت ترین جو ہے وہ شخص ہے۔ آگے برابری۔ لوگو بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے، اس لیے کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں مگر تقویٰ کے سوا۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر تمام انسانوں کو برابر قرار دے دیا ہے، یعنی چاہے وہ اس کا رنگ سفید ہے، چاہے اس کا رنگ کالا ہے، چاہے اس کا رنگ گندمی ہے، چاہے اس کا ناک موٹا ہے یا پتلا ہے، چاہے اس کا قد چھوٹا ہے یا بڑا ہے، چاہے اس کی ذات اعلیٰ ہے دنیا کی اعتبار سے یا اس کی جو ذات جو سمجھ جاتی ہے وہ بڑی نیچ سی ہے، فرمایا کوئی بھی ہے، کسی عربی کو کسی اجمی کے اوپر، پہلے وقتوں میں سمجھا جاتا تھا کہ جو عربی لوگ ہوتے ہیں ان کو تمام لوگوں پر فضیلت ہے، کیونکہ وہ اپنے علاوہ جتنے بھی لوگ ہوتے تھے جو اجمی زبان بولتے تھے ان کو گونگا کہا کرتے ہیں، ان کو اجمی کہا کرتا ہے، بھئی یہ تو سارے کے سارے گونگے، اصل زبان جو ہے وہ عربی ہے، باقی سارے گونگے ہیں،
تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام کے تمام امتیازات جو اس حوالے سے تھے کہ ایک فریق بہتر ہو دوسرا فریق نیچا ہو، نبی علیہ السلام نے اس کو ختم کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کا خاتمہ کر دیا اور فرما دیا، اور کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کسی طرح سے کوئی بھی فضیلت نہیں ہے کہ کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ افضل ہے، کسی کے پاس مال دولت ہے وہ افضل ہے۔ تو فرمایا ایسی قطعی بات نہیں ہے۔ افضل کون ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا افضل وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، جس کے دل کے اندر زیادہ تقوی ہے، خوف الہی ہے، اللہ کا ڈر ہے، شریعت کی پابندی کرتا ہے، گناہ سے اجتناب کرتا ہے، کبھی کبائر سے بھی بچتا ہے، صغائر سے بھی بچتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ مال صدقات و خیرات خرچ کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، دین کے ہر معاملات میں دین کی مدد اور ہیلپ کرتا ہے۔ فرمایا یہ بہتر ہے، اس کے اندر تقویٰ ہے، یہ بہتر ہے۔ اور وہ شخص جس کے پاس دنیا جہاں کی ساری دولت ہے اور لیکن اس کے پاس خیر والی دولت نہیں ہے، اس کے پاس دین کی دولت نہیں ہے، اس کے دل کے اندر تقویٰ نہیں ہے، اس کے اندر للہیت اور خوف خدا نہیں ہے، تو یہ دنیا کا سب سے حقیر ترین اور ذلیل ترین انسان ہے۔ تو مقام کیسے ملتا ہے بیٹا؟ تقویٰ سے ملتا ہے، ورع سے ملتا ہے۔ آگے فرمایا جان و مال اور عزت کا احترام۔ عرب کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ اس کی کمی پائی جاتی تھی کہ عزت جان مال یہ محفوظ نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہاں پر عزتوں کے ڈاکو موجود تھے۔ وہ معاشرہ عرب کا جو کہ جہالت کی تاریخیوں کے اندر گم ہو گیا ہوا تھا، اور بلکہ جہالت بھی اس سے شرماتی تھی، اتنے وہ لوگ جاہل ہو چکے ہوئے تھے، اور کسی کی عزت کا، کسی کے ساتھ ادب، اور اپنے سے غریب یا اپنے سے نیچی ذات والے کے ساتھ ایک جانور کیا اس سے بھی بدترین سلوک کیا جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی جو امتیاز ہے جان و مال اور عزت کا کہ دوسروں کی عزت نہیں ہے، عزت میری ہے، اور جو مقام مجھے ملا ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ختم کیا ہے۔ تو میں لوگوں تمہاری جان مال عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ یعنی جان مال عزت حرام کا مطلب کیا ہے کہ تم کسی کی جان نہیں لوگے، ٹھیک ہے، تم کسی کا مال ناجائز نہیں ہڑپو گے، تم کسی کی بے عزتی نہیں کرو گے، کسی کو بے عزت نہیں کرو گے، کسی کی توہین نہیں کرو گے، کسی کے لیے ایسے جملے نہیں کسو گے کہ اس سے اس کا عزت نفس ہوتی ہے وہ مجروح ہو جائے۔ تو فرمایا یہ تم پر حرام کس طرح ہے؟ فرمایا جس طرح آج کا دن، یہ شہر اور یہ مہینہ تمہارے لیے حرمت والا ہے، یعنی کہ جس طرح تم آج کے دن، یعنی کہ یہ جو حج والا دن ہوتا ہے، اس دن کی جو حرمت ہوتی ہے اور تقدس ہوتا ہے، اور اس مہینے اس شہر کا بھی جو تقدس، مکہ معظمہ کا جو تقدس ہے اور اس مہینے کا بھی تقدس ہے، فرمایا جس طرح ان سب کا تقدس ہے، اس طرح لوگوں کی جان کا، لوگوں کے مال کا اور لوگوں کی عزتوں کا بھی تقدس ہے۔ یعنی کسی کے لیے جائز نہیں ہے کسی کا خون کرے، کسی کو مارے پیٹے، کسی کا مال ہڑپے، کسی کا مال ناجائز طریقوں سے کھا جائے، اپنے ٹھاٹ باٹ سے، اپنے اثر و رسوخ سے کسی کے مال پر قبضہ کر لے، یا کسی کی عزت کو نیلام کرے، یا کسی کی عزت کا جو ہے وہ شرادہ بکھیر دے، دجیاں جو ہے وہ بکھیر دے۔ فرمایا یہ بھی طریقہ حرام قرار دے دیا ہے، اور فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہے ہی وہی ہے جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ ذاتی حوالے سے، یعنی جسمانی حوالے سے نہ ہاتھ سے اس کو تکلیف دیتا ہو، نہ زبان سے اس کو تکلیف دیتا ہو، دونوں حوالے سے اس کا جو ہمسایہ، اس کا جو قریبی ہے، اس کے شر سے محفوظ رہے، تو فرمایا یہ ہے مسلمان۔
دیکھو تم ضرور اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوگے اور وہاں تمہارے اعمال کی بعد پرس ہوگی، یعنی وہاں پر جا کر جو تم دنیا کے اندر عمل کرتے رہے ہو، جو جو کام کرتے رہے ہو، اور اس کام کے بارے میں تمہیں قیامت کے روز، یعنی کہ وہ میدان جس کو میدان محشر کہتے ہیں، جہاں پر تمام کے تمام لوگوں سے سوال ہوگا، اور فرمایا وہاں پر تمہارے اعمال کے بارے میں اس دن پوچھا جائے گا، اور خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ بھی کی صحابہ کرام کو، اے میرے صحابہ کہیں ایسا نہ ہو میرے جانے کے بعد تمہارا آپس میں اختلافات جو ہے وہ کا میدان جو ہے وہ گرم ہو جائے اور اختلافات بڑھ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو میرے بعد بھی جس طرح اب تم محبت، ایثار اور قربانی کی تم نے مثالیں قائم کر دی ہیں، فرمایا میرے جانے کے بعد بھی تم نے ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے اور خیر خواہی کرنی ہے۔ دشمنیوں اور جھگڑوں کا خاتمہ۔ میں زمانہ جاہلیت کے تمام جھگڑوں کا خاتمہ کرتا ہوں۔ پہلا خون جو میں معاف کرتا ہوں وہ میرے چچا زاد ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا ہے، اس کو حذیل نے قتل کیا تھا۔ یعنی کہ زمانہ جاہلیت کا جو قتل ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ زمانہ جہالت کے اندر جو جاہلیت کا ایک بہت خون ریزی والا دور تھا، اس میں یہ ہوا کرتا تھا کہ قتل کے بدلے میں خاندانوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد جو ایک بھائی بھی تھا، ربیعہ بن حارث، جو کہ عبد المطلب کے بیٹے کا بیٹا تھا، اس کو ایک شخص نے، حذیر نے جو ہے وہ قتل کیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے اس قتل کو معاف کر کے، تو یہ جو روش تھی، یہ جو طریقہ کار چل رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کر دیا۔ ہاں، قصاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برقرار رکھا، اصلاح ولکم فی القصاص حیا۔ اللہ فرماتے ہیں قصاص میں زندگی ہے، اگر تم قصاص لینا چاہو، یہ قصاص بیسیکلی اس لیے ہوتا ہے تاکہ نیکسٹ ٹائم کوئی بھی اس طرح کا غلط کام نہ کر سکے، کوئی بھی کسی کی عزت اور آبرو پر ڈاکہ نہ مار سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانہ جاہلیت میں جو کام ہوئے تھے ان کو ختم کیا۔ تو زمانہ جاہلیت میں دشمنیاں جو نسل در نسل چلا کرتی تھی اور خاندانوں کے خاندان زیر عتاب آ جایا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑائی اور اس جھگڑے کو ختم کیا۔ اور اس کو ختم یہ نہیں کیا کہ تم کرو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خود اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے آپ نے فرمایا میرے چچا زاد بھائی کا ایک قاتل ہے، اس کو میں آج معاف کرتا ہوں۔ تو لہذا زمانہ جاہلیت کا جو قتل ہے وہ آج ختم ہو جاتا ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں سود کا خاتمہ۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہ جو سود تھا وہ بہت عام تھا، اور لوگ سود دیا کرتے، سود لیا کرتے۔ جو پہلے جو جن کے پاس پیسہ وغیرہ ہوتا تھا تو وہ سود دے دیتے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کسی کو قرض کے لیے بندہ اگر 200 یا 300 روپے دیتا ہے تو واپسی میں اگر اس سے 300 کی بجائے 320 لیتا تو اس کو سود کہا جاتا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں بھی اس طرح کا بھی سود قائم ہوتا تھا، یا قسطوں کے طور پر کہ بھئی تم مجھے اتنے پیسے دو، پھر میں اس پیسوں کو اتنی قسط کر کے تمہیں جو ہے وہ واپس کر دوں گا، اور جتنے اس نے لیے ہوتے تھے اس سے
ڈبل جو ہے وہ واپس اس کو کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بھی سود کی ایک قسم ہے۔ تو فرمایا میں زمانہ جاہلیت کے تمام سود ختم کرتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن مطلب کے سود کو ختم کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو اوپر بھی آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے وہ جو زمانہ جاہلیت کی دشمنیاں اور لڑائی جھگڑے تھے اس کو ختم کیا، اور سود کا خاتمہ بھی خود کیا، جو اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا جو سود تھا، ٹھیک ہے، تو اس سود کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خود ختم کیا، ٹھیک ہے۔ تو سود چونکہ بہت بڑی لعنت ہے، سود معاشرے کا ایک بہت بڑا ناسور ہے جس نے معاشرے کی دھجیاں پکیر کے رکھ دی ہیں، تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سود کا خاتمہ کیا، اور اسلام نے اس سود کے بارے میں تو بڑی بڑی سنگین قسم کی وعیدیں سنائی ہیں، اور قرآن مجید نے اس سود کو اللہ کے ساتھ جنگ کے ساتھ تشبیہ دیا ہے، یعنی کہ جو سود کھاتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ اور اس کے سود کے ساتھ کیا کرتا ہے، جنگ کرتا ہے۔ آگے ہے غلاموں کے حقوق۔ آپ کو پتہ ہے یہ تو غلام کا تو معاملہ بعد میں آتا ہے، جو آزاد لوگ تھے، جو غریب آزاد لوگ تھے، ان کے بھی حق چھینے ہوئے تھے، ان کے بھی حق ان کو نہیں دیے جاتے تھے، اور ان پر اتنا ظلم، اتنی زیادتی اور ان کی جو حق تلفی اتنی زیادہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو ان کے جو حقوق ہیں وہ دیے۔ فرمایا اے لوگو، غلام کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور اس سے انصاف کرو، جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ایک تحفہ عطا کیا ہے کہ تمہارے ماتحت ایک غلام رکھا ہے جس سے تم کام بھی لیتے ہو، وہ تمہاری خدمت بھی کرتا ہے، تمہارے گھر کے کام بھی کرتا ہے۔ تو اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ تم اس سے بالکل لا تعلقی کا اظہار کرو اور نہ کھانا پوچھو، نہ کوئی دوسری جو معاملات اس سے۔ فرمایا جو تم کھاؤ وہی اس کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہی اس کو پہناؤ، جو تم کرتے ہو وہی کام اس کے لیے کرو، کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہے، تم بھی انسان ہو، اور انسان ہونے کے ناطے تمام برابر ہیں۔ جس طرح آدم علیہ السلام بھی مٹی سے بنے ہیں اور ہمارے وہ باپ ہے، اس لیے تمام انسان جو ان کی نسل سے آئے ہیں تمام کے تمام آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور آدم مٹی سے بنے ہیں، تو لہذا کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ احسان کیا ہے، تمہیں ان کا حاکم بنایا ہے، لیکن اس سے قطعی مطلب نہیں نکلتا کہ تم ان پر ظلم و زیادتی کرو، بلکہ فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ، ان کے حقوق جو ہے وہ ادا کرو، یہ نہ ہو قیامت کے روز تمہارا معاملہ گڑبڑ ہو جائے۔ ایک صحابی کو اللہ کے رسول اسلام نے دیکھا کہ وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مار کیوں رہے ہو؟ فرمایا اس نے یہ غلط کام کیا ہے۔ تو فرمایا اگر تمہارے اوپر بھی یعنی کہ تمہارے اوپر بھی کوئی ہے جو تمہاری پکڑ کر سکتا ہے، اگر اللہ تمہاری پکڑ کرنا شروع کر دے تو تمہارا بھی زندگی کے اندر چلنا دوبر ہو جائے، وہ بھی تمہارے اوپر بھی تو کوئی ہے جو تمہارا جو ہے مالک ہے، تمہارا آقا ہے، تم اس کے غلام ہو۔ تو یہ جب بات کہی صحابہ رسول جو ہے ان کو رونگٹے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس کو معاف کر دیا۔ ایک شخص نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو غلام ایک دن میں کتنی دفعہ غلط کام کرے اس کو معافی دی جائے؟ فرمایا 70 سے بھی زیادہ مرتبہ اگر وہ دن میں غلط کام کرے، 100 مرتبہ سے بھی شاید زیادہ اگر وہ اس سے غلطی ہو جائے، فرمایا تب بھی اس کے لیے معافی ہے، تب بھی اس کو جو ہے وہ معاف کرو۔ اتنے حقوق ہیں کس کے؟ غلام کے۔
آگے ہے عورتوں کے حقوق۔ آپ کو پتہ ہے جس طرح عرب کا جو معاشرہ تھا جہالت کی اس قدر تاریکیوں میں گم تھا کہ عورتوں کے جو حقوق تھے وہ تو ختم ہی ہو چکے ہوئے تھے، یعنی کہ عورتوں کا جو عورتوں کے لفظ عورتوں کے نام کے ساتھ حق ختم ہی ہو چکا ہوا تھا، یعنی اس قدر ان کی جو خستہ حالت ہو چکی ہوئی تھی۔ تو فرمایا لوگو تمہاری عورتوں پر تمہارا کچھ حق ہے اور عورتوں کا بھی تم پر کچھ حق ہے۔ تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہاری عزت کی حفاظت کریں، یعنی کہ عورت تمہارے لیے کیا کر سکتی ہے، تمہاری عزت کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے، تمہاری آبرو کا خیال رکھے، یعنی کہ وہ جو عصمت تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کو داغدار نہ ہونے دے۔ ان کا حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ پلاؤ اور پہناؤ، اور تمہارا یہ کام بنتا ہے ان کے نان و نفقوں کا پورا کرو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو، ان کے لیے اچھے کھانے کا بندوبست کرو، ان کو اچھا پہناؤ، ان کو اچھا کھلاؤ پلاؤ۔ یہ سارے معاملے تمہارے عورتوں کے ساتھ اچھی طرح ہونے تھے۔ اور ایک اور بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے، جو زمانہ جاہلیت میں یہ کام ہوا کرتا تھا پہلے کہ عورتوں کو زندہ درگور کر دیتے، تو اللہ کے رسول اسلام نے اس رسم اور اس رواج کو بھی ختم کیا اور عزت دی، عورت کو بیٹی کو مقام دیا، اور فرمایا من ابتلی جاریتین، جو اپنی دو بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرتا ہے اور ان کی وجہ سے وہ آزمایا جاتا ہے، پریشانی اس کو ملتی ہے، تو فرمایا کل قیامت کے روز وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح دو انگلیاں انسان کی آپس میں اکٹھی ہوتی ہیں، تو میں اس طرح وہ میرے ساتھ ہوگا۔ یعنی کتنا مقام عورتوں کا اور بیٹیوں کا اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا عورتوں سے اچھا سلوک کرو، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور یعنی یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہیں ہم سے ان کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی، کہیں ہم سے کچھ ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہم ان کے حق ان کو نہیں دے رہے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی اور اپنی عیاشی کے اندر وقت گزار رہے ہیں اور ان کا ہمیں خیال نہیں ہے۔ تو عورتوں کے جو حق ہے فرمایا ان کو دو۔ آگے ہے خوف خدا۔ لوگوں تم نے جلد ہی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور تم سے تمہارے مال کے بارے میں بعد پرس کرے گا، اس لیے اپنے معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی ہر وقت اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف رکھنا ہے، اور کبھی بھی اس ڈر کو اپنے دل سے جانے نہیں دینا، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اور اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ مجھے میرے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا اور سوال کیا جائے گا، تو پھر میں اس اپنے رب کو کیا جواب دوں گا اگر میں نے دنیا کے اندر غلط کام کیے ہوں گے۔ یعنی خوف خدا یہ لازمی ہے، اپنے دل کے اندر یہ ڈر رکھنا کہ مجھ سے میرے اعمال کے متعلق پوچھا اور سوال کیا جائے گا، تو بندہ کبھی گناہ کے قریب نہیں جاتا ہے اور زیادتیاں نہیں کرتا ہے اور ظلم نہیں کرتا ہے۔ آگے ہے گمراہی سے بچو۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ چیزیں ہیں کتاب اللہ اور میری سنت۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تمہیں میں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، بھائی ان دو چیزوں کو تم تھام لو، ان دو چیزوں کو پکڑ لو، ان دو چیزوں کو صحیح طور پر اور صحیح طریقے سے ان پر دوام اختیار کرو، تو پھر تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تمہیں کوئی بھی گمراہ نہیں کر پائے گا۔
اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ وہ اللہ کی کتاب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ کار ہے، آپ کی سیرت ہے، آپ کی زندگی ہے۔ تو فرمایا جو شخص اللہ کہ کلام کو پکڑ لے گا مضبوطی کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارے گا تو ایسا شخص کبھی گمراہ نہیں ہو پائے گا۔ آگے ہے اطاعت امیر۔ لوگوں اگر کوئی حبشی ناک کٹا غلام بھی تمہارا حاکم ہو، تم کتاب اللہ کے مطابق چلائے تو اس کی فرما برداری کرو۔ یہ بیٹا یہ آپ پتہ نا، یہ کتاب اللہ کتاب اللہ کے مطابق چلائے تو اس کی فرما برداری کرو۔ یعنی اگر ایک شخص باضابطہ اور صحیح طریقے سے آپ کا حکمران بن جاتا ہے اور پھر وہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی طرف بلاتا ہے، تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ ذات کے حوالے سے کیا ہے، وہ قد کے حوالے سے کیا ہے، وہ نسل میں سے کون سا ہے، پر میں نہیں، اس کا قد چھوٹا ہو، ناک کٹی ہو، غلام بھی ہو، پر میں تمہارا اگر وہ حاکم بن گیا ہے پھر تمہیں کتاب و سنت کی طرف بھی بلا رہا ہے، تم نے اس کی اطاعت کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کے ماتحت رہنا ہے، اس سے دغا بازی نہیں کرنی ہے۔ آگے امانت کی ادائیگی، اگر کسی کے پاس امانت ہو تو اسے اصلی حالت میں اس کے مالک کے حوالے کر دے۔ یعنی کوئی عرب کے اندر یہ بھی بہت باتیں تھیں کہ امانتوں میں لوگ خیانت کیا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ساتھ بیان فرما دیا کہ لوگوں امانت میں خیانت نہ کرو، جس کا مال ہے جس نے آپ کو دیا ہے اس کو اتنا ہی واپس کر دو جتنا تمہیں اس نے دیا ہے۔ یعنی کہ امانت کے طور پر جو مال کھویا ہے، امانت میں ذرا برابر بھی خیانت نہ کرو۔ آگے ہے صغیرہ سے بچاؤ کی تاکید۔ صغیرہ چھوٹے گناہ۔ لوگوں تمہاری اس زمین پر شیطان اپنی پوجا سے مایوس ہو گیا ہے، یعنی اب وہ اس بات سے مایوس ہو گیا ہوا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر شرک نہیں ہوگا، لیکن چھوٹے گناہوں میں اپنی اطاعت سے خوش ہے، اس لیے اپنا دین اس سے محفوظ رکھو، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیز کرو۔ عموماً کیا ہوتا ہے، ہم بڑے گناہ تو نہیں کرتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ ہم روز بروز کر جاتے ہیں اور اس کو کوئی ہم اہمیت بھی نہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں چھوٹا گناہ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھ لیجیے یہی چھوٹا گناہ آہستہ 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 یہ بڑے بڑے گناہوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا نہ گناہ کو چھوٹا سمجھو اور نہ ہی نیکی کو چھوٹا سمجھو۔ لا تحتقرن من المعروف شیئا، فرمایا نیکی کو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، چھوٹا سا چھوٹا گناہ بھی ہو وہ بھی ایک وبال جان بن سکتا ہے۔ تو لہذا شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ اب خانہ کعبہ میں اللہ کی عبادت ہوگی اور شرک نہیں ہوگا، اب یہ مایوس ہو چکا ہوا ہے، لیکن ساتھ اس بات بھی خوش ہے، چلو کوئی بات نہیں، باقی گناہ تو وہ کرتے رہیں گے، صغیرہ گناہ، کبیرہ جو ہے وہ اس سے بچے گا۔ آگے ہے انفرادی ذمہ داری۔ ہر شخص اپنے جرم کا ذمہ دار ہے، باپ کے جرم کا بیٹا، بیٹے کے جرم کا ذمہ دار باپ نہیں ہے۔ عرب کے اندر یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر بیٹے نے باپ نے کوئی قصور کیا ہے تو اس کے جرم کا جو بدلہ ہوتا ہے، اگر باپ فوت ہو چکا ہوا ہے تو بیٹے کو ادا کرنا ہوتا۔ تو فرمایا اس بات کو بھی میں، اس ظلم کو بھی میں ختم کر کے جا رہا ہوں، اگر کسی کے باپ نے کوئی بھی غلط کام کیا ہے تو اس کے بدلے کے طور پر اس کے بیٹے سے کبھی بھی بدلہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کے باپ سے ہی پوچھا جائے گا۔ اگر وہ دنیا سے چلا گیا ہوا ہے تو اس کا معاملہ عند اللہ ہے، آپ اس بچے پر ظلم نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس کے باپ نے اگر کسی شخص کے گھر میں سے کسی فرد کو قتل کیا ہوا ہو، مار دیا ہوا ہو،
اور وہ شخص ایک وقت آیا خود بھی فوت ہو گیا، اب اس کی اولاد جوان ہوئی، وہ بدلے کے طور پر اس کا باپ تو فوت ہو گیا ہوا لیکن بدلے کے طور پر اس کے بیٹے کو مارنا چاہیے۔ فرمایا یہ طریقہ حرام ہے، یہ گناہ والا ہے، یہ کوئی قصاص نہیں ہے، یہ کوئی بدلہ نہیں ہے۔ بدلہ لینا ہے تو جس بندے نے قتل کیا ہے اس بندے کو آپ پکڑ سکتے ہیں، اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، اس کے بیٹے، اس کے بھتیجے، اس کی بہو یا اس کی بیگم سے آپ کبھی بھی قصاص نہیں لے سکتے ہیں۔ آگے میں اخلاص کی تلقین۔ عمل میں اخلاص، مسلمانوں میں خیر خواہی اور جماعت میں اتحاد، یہ ایسی چیزیں ہیں جو سینے کو پاک رکھتی ہیں۔ یعنی انسان کے اعمال کے اندر جو اخلاص ہوتا ہے، یعنی کہ جو انسان اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے اور مسلمانوں سے ہمیشہ ہمدردی، ان کی خیر خواہی مطلوب ہو، اور جماعت کے اندر اتحاد اور اتفاق، یہ ساری چیزیں انسان کے دل کے اندر دل کو پاک کرتی ہیں، صاف کرتی ہیں، تطہیر قلب کا باعث بن جاتی ہیں، اور انسان کا دل ہر قسم کی غلاظت سے، ہر قسم کی نافرمانی سے اس کا دل جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ تو فرمایا نیک عمل جو ہوتے ہیں اور ان میں پھر خیر خواہی، مسلمانوں کی اتحاد اور اتفاق، یہ ساری چیزیں یہ انسان کے سینے کو ہمدردی سے بھر دیتی ہیں اور تشدد اور ظلم اس دل سے نکل جاتا ہے۔ آخری پوائنٹ ہے تبلیغ کی ہدایت۔ فرمایا تمہارے لیے ضروری ہے کہ میری یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں، ہو سکتا ہے وہ ان باتوں کو زیادہ بہتر طور پر محفوظ رکھنے والا ہوئی ہو جو یہاں موجود ہیں۔ یعنی جو باتیں میں نے آپ سے فرما دی ہیں، آپ سے کہہ دی ہیں، وہ تمام باتوں کو آپ نے اپنے تک محدود نہیں رکھنا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس معاملے میں پہلے بھی حکم تھا کہ جو مجھ سے سنتے ہو اور جو مجھ سے تم سیکھتے ہو وہ سیکھا ہوا کام آگے لوگوں تک منتقل کرو تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے، لوگوں کا اس میں کوئی نہ کوئی بھلا ہو سکے۔ تو خطبہ حجۃ الوداع میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اور یہی بتایا کہ جو مجھ سے دور ہے اور جو حج ادا نہیں کر سکے اور اس میدان میں جمع نہیں ہو سکتے یا جن تک میری آواز نہیں جا رہی، فرمایا سارے لوگوں تک، تمام مسلمانوں تک وہ باتیں جو میں نے بتلائی ہیں ان کو منتقل کر دو، ان تک پہنچا دو۔ اس بات میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ان باتوں پر عمل کریں، ان باتوں کو محفوظ کر لیں اور زیادہ بہتر طریقے سے وہ ان پر عمل کر سکیں۔ تو یہ بیٹا میں نے آپ کے سامنے اس چیپٹر کی ریڈنگ کی ہے، ریڈنگ کے ساتھ میں نے آپ کو وضاحت کے ساتھ سمجھایا بھی ہے، ایک پوائنٹ کو ریڈنگ بھی کی اور اس کی وضاحت بھی کی۔ آج اب آگے ہم پڑھتے ہیں مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ مشق نمبر 1، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ہجری میں حج کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ہجری میں حج کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری حج کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی ادائیگی کے بعد خطبہ دیا، اسے تاریخ میں کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ خطبہ حجۃ الوداع۔
وداعی خطبہ، وداعی حج کا جو خطبہ ہے اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مشق نمبر 1۔ آگے مشق نمبر 2، جملے پڑھیے اور درست جوابات کی نشاندہی کر کے جملے مکمل کریں۔ یعنی اس کے اندر جو فل ان دا بلینک ہم جس طرح پڑھتے ہیں انگلش کے اندر، تو یہ وہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر صحیح جواب جو ہے وہ لے کے آنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش ذی قعدہ کو مدینے روانہ ہوئے، 26 ذی قعدہ کو، 26 ذی قعدہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں روانہ ہوئے؟ مدینہ روانہ ہوئے۔ 1 ڈیش سے زائد مسلمان حج کرنے کے لیے جمع ہو گئے، 1 لاکھ سے زائد مسلمان حج کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جاہلیت اور ڈیش کو ختم کر دیا، نسلی فخر، لوگوں تمہاری عورتوں تم پر تمہارا کچھ حق ہے، عورتوں کا تم پر بھی، عورتوں کا بھی تم پر کچھ حق ہے۔ اے لوگو ڈیش کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور انصاف کرو، غلاموں کے بارے میں ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آگے ہے اگر کسی کے پاس ڈیش ہو تو اسے اصلی حالت میں اس کے مالک کے حوالے کر دے۔ کسی کے پاس امانت ہے، آگے ہر آدمی اپنے ڈیش کا ذمہ دار ہے، اپنے جرم کا ذمہ دار، جو اس نے جرم کیا ہے وہ خود اس کا ذمہ دار ہے اور کوئی ذمہ دار نہیں ہے اور کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ لوگ اگر ڈیش نہ کٹا غلام بھی تمہارا حاکم ہو اور تمہیں کتاب اللہ کے مطابق چلائے تو اس کی فرما برداری کرو۔ اگر حبشی جو کالے لوگ ہوتے ہیں، اپنے ڈیش میں اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے معاملات میں اللہ سے ڈرو۔ تو یہ بیٹا ہم نے حل کیے ہیں فل ان دا بلینک۔ آگے ٹک کراس کی طرف ہم جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ذو الحجہ کو ذو الحلیفہ کے مقام پر احرام باندھا۔ 7 تو یہ 7 کو نہیں باندھا تھا، یہ ہے غلط ہے۔ لوگوں تمہاری جان، مال اور عزتیں ایک دوسرے پر ایسے حرام ہیں جیسے آج کا دن، یہ شہر اور یہ مہینہ تمہارے لیے حرمت والا ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے۔ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ تم انہیں مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اپنا دین اس سے محفوظ رکھو اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے پرہیز رکھو، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ باپ کے جرم کا بیٹا اور بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار ہے، تو یہ غلط ہے۔ آگے کالم کو ملانا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے تھے بھلا؟ یہ میدان عرفات میں تشریف لے گئے تھے۔ اس خطبے کو کیا کہتے ہیں؟ اس خطبے کو انسانی حقوق کا منشور کہتے ہیں۔ تم نے جلد ہی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہ تم سے مال کے بارے میں بات پرس کرے گا۔ آگے لوگوں غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان سے انصاف کرو۔ تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ میری باتیں ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں نہیں ہیں۔ تو یہ اس کا آنسر یہ۔ اب ہم آتے ہیں لانگ کی طرف۔ خطبہ حجۃ الوداع کا تعارف لکھیے۔
یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ خطبہ حجۃ الوداع کی ادائیگی 10 ہجری کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج ادا کرنے کا ارادہ کیا اور تمام عرب میں اس کا اعلان کروا دیا۔ اس طرح 1 لاکھ سے زائد مسلمان حج کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 26 ذوالقعدہ کو مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذوالحجہ کو ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے تمام مناسک مکمل کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع 9 ذوالحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تشریف لے گئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی خطبہ دیا جو تاریخ میں خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اس خطبے کو انسانی حقوق کا منشور کہا جاتا ہے۔ یہ یہاں تک ہے۔ تو پہلا جو لانگ کوشچن ہے وہ یہاں تک ہے، یہاں تک، یعنی شروع یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پہلا لانگ ہے۔ آگے خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات تفصیل سے بیان کریں۔ جو خطبہ حجۃ الوداع کے تقریباً یہ 15 نکات ہیں، جس میں ایک یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے یہ شروع ہوا، پہلے ہے جاہلیت کا خاتمہ۔ ہر طرح کا جاہلیت جو ہے وہ نسلی فخری جو ہے وہ امتیازات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کیا، ختم کر دیا۔ آگے ہے برابری، تمام انسانوں کو برابر کہا کیونکہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ نمبر 3 جان مال اور عزت کا احترام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے اندر لوگوں کی عزت، لوگوں کی جان اور مال کا تحفظ کے بارے میں فرمایا کہ تمہارا جس طرح یہ شہر مکہ کی حرمت ہے، مہینے کی حرمت ہے، اس دن کی حرمت ہے، اسی طرح جو ہے وہ ان کی بھی عزت ہے، ان کا بھی احترام کرنا ہے، لوگوں کا مال نہیں لوٹنا ہے، عزتیں نہیں لوٹنی، عزتیں خراب نہیں کرنی۔ آگے ہے دشمنیوں اور جھگڑوں کا خاتمہ۔ میں زمانہ جاہلیت کے تمام جھگڑوں کا خاتمہ کرتا ہوں۔ پہلا خون جو میں معاف کرتا ہوں وہ میرے چچا زاد ربیعہ بن حارثہ بن عبد المطلب کا ہے، اس کو زید نے قتل کیا تھا۔ نمبر 5 پہ ہے سود کا خاتمہ ہے۔ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو بالکل ختم کر دیا اور پہلا سود کس کا تھا؟ عباس بن عبد المطلب کا تھا۔ 6 نمبر غلاموں کے حقوق، غلاموں کے بارے میں ڈرنے سے حکم دیا ہے، جو خود کھاؤ، اور فرمایا جو خود کھاتے ہو وہی کھلاؤ، جو پہنتے ہو تو وہی پہناؤ۔ نمبر 7 پہ ہے عورتوں کے حقوق، میں عورتوں کے بھی کچھ حق ہیں، تمہاری عورتوں پر تمہارا کچھ حق ہے، عورتوں کا بھی تم پر کچھ حق ہے۔ تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہاری عزت کی حفاظت کرے، ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ اور پہناؤ، عورتوں سے اچھا سلوک کرو، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ نمبر 8 پہ ہے خوف خدا۔ تم نے جلد ہی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور تم سے تمہارے مال کے بارے میں بات پرس کرے گا، اس لیے اپنے معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ آگے ہے اطاعت امیر کی ضرورت۔ گمراہی سے بچو، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تم انہیں مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ چیزیں ہیں کتاب اللہ اور میری سنت۔ آگے اطاعت امیر کی ضرورت۔ لوگوں اگر کوئی حبشی ناک کٹا غلام بھی تمہارا حاکم ہو، تمہیں کتاب اللہ کے مطابق چلائے تو اس کی فرما برداری کرو۔ امانت کی ادائیگی، اگر کسی کے پاس امانت ہو تو اس کی اصلی حالت میں اس کے مالک کے حوالے کر دیں۔ گناہ صغیرہ سے بچاؤ۔ تو یہ بیٹا اس کے بعد انفرادی ذمہ داری ہے، اخلاص کی تلقین ہے اور تبلیغ کی ہدایت ہے۔ تو یہ بیٹا میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ریڈنگ کر دی، اس کی وضاحت کر دی ہے، تو آپ نے یہاں تک یہ 2nd کوشچن جو ہے وہ پورا یاد کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے لانگ کوشچن یاد کرنا ہے تو ٹوٹل 15 پوائنٹ ہے، آپ کوئی سے بھی 10 پوائنٹ آپ یاد کر کے آپ لانگ کوشچن میں شامل کر سکتے ہیں۔ آگے ہم نیکسٹ چیپٹر پڑھتے ہیں وصال۔ وصال وصل سے ہے، اس کا مطلب ملنا، نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔
اس کے اہم ورڈ جو ہے وہ وصال ہے، جنت البقیع ہے، صحت ہے، امت ہے، اہل بیت ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں، تیمارداری کرنا، بیمار ہوتی ہے، روزہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ ہے، مسجد نبوی۔ اب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں بیٹا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس مدینہ تشریف لائے تو چند اہم کاموں کو پورا کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کی طرف مسلمانوں کا ایک لشکر کا سربراہ بنایا، لیکن یہ لشکر ابھی روانہ نہیں ہوا تھا کہ آپ بہت بیمار ہو گئے۔ سفر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ 18 اور 19 سفر 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع کے قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع کے قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے دعا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں مقیم ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دوسرے کام کیے، اور پھر نبی علیہ السلام جو ہے وہ ان کی طبیعت آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو گئی۔ تو یہ واقعہ حجۃ الوداع کے بعد ہے، یعنی کہ اس خطبے کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں ایسے کہی تھیں جن سے یہ واضح ہو رہا تھا کہ اب ان کے وصال کا، ان کی وفات کا وقت آن پہنچا ہے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی جلدی معلوم ہو گیا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی صحابہ کرام سے کہ فرمایا ایک شخص جو اللہ کے ساتھ ملاقات چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ دنیا کے اندر رہے یا اللہ کے پاس جائے، تو اس شخص نے اللہ کے پاس جانا زیادہ پسند فرمایا ہے۔ جو ہی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رونے لگ پڑے۔ فرمایا عمر فرمانے لگے ابوبکر آپ اور کیوں رہے ہیں؟ فرمایا یہ جو خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ اب دنیا میں نہیں رہیں گے، آپ دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں وہ کیسے؟ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام کے علاوہ کس بندے کو یہ اختیار دیا جا سکتا ہے کہ دنیا میں رہے یا اللہ کے پاس ہے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانپ گئے کہ واقعی یہ بات ایسے ہی ہے، اور وہاں پہ انہوں نے اعتراف کیا کہ اللہ پاک نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا فہم عطا کیا تھا، بڑی سمجھ عطا کی تھی۔ تو یہ کچھ نشانیاں تھیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خطبے کے اندر بھی اللہ کے رسول السلام نے فرمایا کہ میری باتوں کو آ کے پہنچا دو، میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو یہ وہ علامات ہے جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے۔ اور پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر جمعرات کے روز بخار اور سردت بہت بڑھ گیا ہے۔ جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت نے اجازت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھائی، لیکن جب ہمت نہ رہی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کرانے کا حکم دیا۔ اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت اب اتنی خراب ہو گئی تھی، اب آپ امامت کروا نہیں سکتے تھے، آپ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، اور صحابہ کرام بھی پریشان تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، میں ابوبکر کو حکم دو لوگوں کی امامت کروائے۔ تو نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر ہی یہ شرف ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے مسلے پر کھڑے ہو کر امت کو جماعت کروائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کے لیے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رونے لگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگی۔ اس کے بعد پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا تو مسکرانے لگی۔ بعد میں حضرت فاطمہ نے بتایا کہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں کہا کہ وہ ہمیں چھوڑ کر جانے والے ہیں، اس لیے میں رونے لگی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت میں سے تم سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو گی، کیا تمہیں پسند نہیں کہ تم اس امت کی خواتین کی سردار ہو؟ اس پر میں مسکرانے لگی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے باتیں کری کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کے لیے تشریف لائی۔
اور تیمارداری کرتے ہوئے، ودائی سے بات ہے باپ تھے ان کے، تو وہ ان کی زبان سے یہ نکلا کہ میں اب زیادہ دیر تک دنیا میں نہیں رہوں گا، تو بیٹیوں کا اللہ تعالیٰ نے رشتہ بڑا ہی خوبصورت بنایا ہوتا ہے، تو وہ رونے لگ پڑی۔ ساتھ ہی فرمایا کہ بیٹی پریشان نہ ہو، غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے خاندان میں سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی اور تم جو ہے وہ جنت کی عورتوں کی اور دنیا کی تمام عورتوں کی سردار ہو۔ تو یہ بات یہ جو خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، بیان فرمائی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر مسکرا اٹھی، آپ کے چہرے سے مسکراہٹ کے آثار نظر آئے۔ پیر 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن تھا۔ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بھگو کر اپنی پیشانی مبارک تر کرتے تھے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری میں مطابق 8 جون 633 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی، یعنی کہ شدت بخار کی اتنی تھی، جسم اتنا گرم ہو رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈے پانی کے اندر اپنا ہاتھ بھگوتے اور اپنے ماتھے پر لگاتے، کیونکہ بخار کی جو شدت وہ اتنی سخت تھی۔ آپ کو پتہ ہے جب انسان کو بخار ہوتا ہے، سر درد کتنی ہوتی ہے، تو بخار کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی کا استعمال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے عام حالات میں بھی، اور یہ جو آخری بخار تھا اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا استعمال کر رہے تھے، اور فرمایا کہ یہ جو بخار ہوتا ہے یہ بھی گرم ہوتا ہے، گرمی سے ہوتا ہے، اس سے انسان کا وجود گرم ہو جاتا ہے، تو اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ اور فرمایا جب شدت ہوئی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 11 ہجری میں مطابق 8 جون ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یہ دن ہے۔ تو وفات کے وقت رسول اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی وہ 63 سال کی عمر میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر صحابہ کرام پر بجلی بن کے گری، وہ بہت پریشان ہو گئے۔ حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کھینچ کر سامنے آ گئے اور کہا جو کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے میں ان کو سر قلم کر دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا لوگوں جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، جو شخص اللہ کی بات کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچی تو وہ حواس باختہ ہو گئے، ان کے حواس اڑ گئے اور ان کی ہوش نہ رہی، اور وہ بالکل غم اور پریشانی کے حال میں اس قدر وہ دھند ہو گئے کہ ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اور اسی غم کی کیفیت میں انہوں نے اپنی تلوار میان سے باہر نکال کر یہ الفاظ کہے کہ جو تم میں سے کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں ان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑ کے جا سکتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اسلام کی زندگی میں جنہوں نے امامت کروائی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، میں جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا نا تو سمجھ لیجئے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ان کے جو دنیا کے تعلقات اب ختم ہو گئے ہیں، اب اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ اور جو تم میں سے من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا نا تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ زندہ ہے اور اس کو موت نہیں آئے گی۔ اور پھر اللہ کے کلام مجید سے اس آیت کو بطور حوالہ پیش کیا کہ محمد رسول اللہ والذین قد خلت من قبلہ الرسول افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اللہ نے فرمایا کہ محمد تو اللہ کے رسول ہیں اور ان سے تو پہلے بہت سے رسول آئے ہیں، اگر وہ فوت ہو جائیں تو کیا تم پھر جاؤ گے؟ تو جب یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو ان کو ایسا محسوس ہوا
کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، تو فرمایا مجھے لگتا ہے کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے میں نے آیت یہ کبھی سنی نہیں ہے۔ یعنی کہ غم اور پریشانی کی حالت کے اندر ان کی جو سوچ بالکل بند ہو چکی ہوئی تھی، ٹینشن اتنی ہو چکی ہوئی تھی، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ الفاظ سنے، جب مجھے یقین آ گیا تو میرے ٹانگوں نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور میں نے نیچے گر جاتا ہوں اور زاروں کے تار جو ہے وہ رونے لگ پڑتا ہوں۔ آگے ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن شام کے وقت ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفین و تدفین اگلے روز یعنی 13 ربیع الاول کو ہوئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھود دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو غسل دیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت فضیل بن عباس نے، حضرت قشم بن عباس نے، اور حضرت اسامہ بن زید اور حضرت شعران رضی اللہ تعالیٰ نے اس کام میں حضرت علی کی مدد کی۔ غسل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ اس طرح رحمت للعالمین کی تدفین 13 ربیع الاول بروز منگل کو عمل میں آئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر واقع ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ ہے، آپ کی جو قبر مبارک ہے، وہ مسجد نبوی کے اندر ہے، اور وہاں پر یہ اب صحابہ کرام کو یہ شرف ملا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی وہاں پر ہیں، حضرت عمر بھی وہاں ہیں، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اللہ پاک نے مقام دیا ہے ان سب کو کہ وہ وہاں پر ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں وہ آرام کر رہے ہیں، اور یہ نام و کرام اور یہ اعزازات اللہ تعالیٰ نے انہیں کو عطا کیے ہیں۔ آگے ہم مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف لشکر کس کی سربراہی میں بھیجا؟ حضرت اسامہ بن زید۔ آگے ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وصال لکھیے، یعنی کہ وہ کب فوت ہوئے؟ 12 ربیع الاول۔ 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک کہاں ہے؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، آپ کا روضہ ہے۔ آگے مشق نمبر 2 ہے، خالی جگہوں میں درست الفاظ لکھ کر جملے مکمل کیجیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈیہ سے واپس مدینہ تشریف لائے تو چند اہم کاموں کو پورا کیا، طائف سے، تبوک سے، حجۃ الوداع سے، شام سے۔ تو آپ حجۃ الوداع سے واپس آئے تو کام کیا۔ آگے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے اجازت لے کر حضرت ڈیش کے حجرے میں مقیم ہو گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ چلے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک انہوں نے کل ڈیش نمازوں کی امامت کروائی، 7، 13، 15، 17 نمازوں کی امامت کروائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیش کے لیے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رونے لگیں، تیمارداری کے لیے آئیں تو آپ وہ رونے لگیں۔ آگے ہے، وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ڈیش سال تھی، 63 سال تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک۔ آگے ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ڈیش پر بجلی بن کر گئی صحابہ کرام پر۔ حضرت ڈیش نے آپ کی قبر کھودی، حضرت
طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبر مبارک کو دی، حضرت ڈیش نے آپ کو غسل دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا ہے۔ تو یہ بیٹا آپ نوٹ کر لیں۔ آگے ٹک کراس ہے، یہ صحیح ہے اس پر ٹک کر دیں، جو غلط ہے کراس کر دیں۔ جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت نے اجازت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نمازیں پڑھائیں، بالکل صحیح ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں کہا کہ وہ ہمیں چھوڑ کر جانے والے ہیں، یہ بھی صحیح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار کھین کر سامنے آ گئے اور کہا جو کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے میں سر کا کرم کر دوں گا، تو یہ واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن شام کے وقت ہوئی، تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ غسل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا، تو یہ غلط ہے، 3 سفید کپڑوں میں دیا گیا۔ آگے لانگ کوشچن ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفین و تدفین کی اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ یہ دوبارہ پھر آپ کے سامنے میں ریڈنگ کر دیتا ہوں۔ یہ تفصیلی نوٹ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ لانگ کوشچن۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس مدینہ تشریف لائے تو چند اہم کاموں کو پورا کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو شام کی طرف مسلمانوں کے ایک لشکر کا سربراہ بنایا، لیکن یہ لشکر ابھی روانہ نہیں ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے۔ سفر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ 18 اور 19 سفر 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع کے قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں مقیم ہو گئے۔ جمعہ کے روز بخار اور سر درد بہت بڑھ گیا۔ جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت نے اجازت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھائی، لیکن جب ہمت نہ رہی تو وہ بکر رضی اللہ تعالیٰ کو امامت کرانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد وہ امامت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک انہوں نے 17 نمازوں کی امامت کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کے لیے آئیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رونے لگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگی۔ اس کے بعد پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان میں کچھ کہا تو مسکرانے لگی۔ بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں کہا کہ وہ ہمیں چھوڑ کر جانے والے ہیں، اس لیے میں رونے لگی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت میں تم سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو گی، کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ تم اس امت کی خواتین کے سردار ہو؟ اس پر مسکرانے لگی۔ آگے ہے پیر 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن تھا۔ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بھگو کر اپنی پیشانی پر مبارک پر تر کرتے 12 ربیع الاول 11 ہجری کے مطابق 8 آپ کی وفات پائی۔ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ تو یہ یہاں تک بیٹا آپ کا کوشچن ہے کہ آپ کی عمر 63 سال تھی۔ آگے یہ تدفین کا ہے۔ نمبر 2 تدفین کا جو واقعہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن شام کے وقت ہوئی، لیکن آپ کی تکفین و تدفین اگلے روز یعنی 13 ربیع الاول کو ہی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھود دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو غسل دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضیل بن عباس، قاسم بن عباس، حضرت اسامہ بن زید، حضرت شعران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی۔ غسل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ اس طرح رحمت للعالمین کی تدفین 13 ربیع الاول بروز منگل کو ہوئی۔ منگل کو عمل میں آئی۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک مسجد نبوی کے اندر واقع ہے۔ تو یہ بیٹا ہمارا چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ یہ لانگ کوشچن کا میں نے آپ کو نشان لگا دیا ہے، آپ اپنی بک پر اتنا ہی نشان لگائیں اور اتنا ہی یاد کریں۔ آگے ہم چیپٹر نمبر 4 اخلاق و آداب اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور
کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے اس وضاحت کروں گا۔ چیپٹر کا نام ہے سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت۔ تدریسی مقاصد: سخاوت اور بخل کا مفہوم بتا سکیں، اسلام میں سخاوت کی اہمیت بتا سکیں، بخل کی مذمت بیان کر سکیں۔ سخاوت، سخی ہونا چاہیے نا، بندہ سخی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال کو خرچ کرنا وغیرہ، عزت نفس جو انسان کی سیلف اسٹیم ہوتی ہے، لنگر خانہ جہاں پر کھانا وغیرہ تقسیم کیا جاتا ہے، احسان نیکی کرنا، بخل کنجوسی مذمت، کسی کام پر جو مذمت ہوتی ہے، تنقید ہوتی ہے۔ بخیل وہ بھی وہی ہے، بخیل سے ہے ٹوک، گلے کے اندر جو ٹوک بنایا جاتا ہے۔ سخاوت کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں۔ سخاوت کے معنی اپنی چیز اپنی خوشی سے دوسروں کو دینا۔ سخاوت سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے مال سے ضرورت مندوں کی مدد کرے اور اس مدد کے بعد کسی بدلے کی امید نہ رکھے، نہ ان پر احسان جتلائے اور نہ ہی اپنی سخاوت کا ڈنڈورا پیٹے۔ اس سے ضرورت مند کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ یعنی سخاوت یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرے، مال دے، اور اس کے بعد وہ ڈنڈورا نہ پیٹے اور رولا نہ ڈالے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کسی کی تذلیل کرنے کے لیے نہیں، اور کھلے دل سے اللہ کی راہ میں اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے تو اس کو ہم سخاوت کہتے ہیں۔ بخل، سخاوت کا متضاد بخل ہے۔ بخل ایک بری عادت ہے، بخل کرنے والے کو بخیل بھی کہا جاتا ہے، اور کنجوس بھی۔ کنجوس ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، بخیل لفظ عموماً عربی کا ہی استعمال ہوتا ہے، اور کنجوس جو لفظ ہے وہ اردو کا لفظ ہے۔ بخیل انسان اپنے مال کو جمع کر کے رکھتا ہے اور اپنے مال سے کسی غریب، محتاج یا ضرورت مند کی مدد نہیں کرتا ہے۔ بخیل انسان کو اپنا مال اپنی جان اور اہل خانہ سے زیادہ عزیز ہوتا ہے اور مال جمع کرنے کے چکروں میں اپنی مال ضرورت کی جگہ پر بھی خرچ نہیں کرتا۔ جو بخیل کنجوس ہوتا ہے، جسے پنجابی میں ہم چول بھی کہتے ہیں، یہ وہ شخص ہوتا ہے جو مال پر اتنا حریص ہوتا ہے، مال کا اتنا اس کے دل میں لالچ ہوتا ہے کہ دوسروں پر چھوڑیں، وہ اپنی ذات کے اوپر بھی مال کو خرچ نہیں کرتا۔ یعنی کہ مال کی جو ہوس اس کے دل میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی جائز ضروریات پر بھی مال کو خرچ نہیں کرتا۔ یعنی جو اس کی جائز ضروریات ہوتی ہیں، زندگی میں کپڑا ہے، روٹی کپڑا ہے، اس طرح کی، اور اس بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہے، وہ اب مال کے اوپر سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے، تو اب اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اب مال ہے یا وہ ہے۔ تو ایسے شخص کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بخیل کہتے ہیں۔ بخیل انسان مال دولت ہونے کے باوجود بھی تنگی میں زندگی بسر کرتا ہے، نہیں وہ مال کو اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، مال کو وہ جمع کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، اس کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ مال، پیسہ، روپیہ یہ کہاں سے آنا ہے، یہ کہاں سے آنا ہے، اب آگے خرچ کرنے کا کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو بیٹا مال جو خرچ کرنا جو ہوتا ہے یہ بھی بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس کو لوگوں میں خرچ بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر آپ کو مال عطا کریں گے، رزق عطا فرمائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ بات لی ہوئی ہے۔ تو جو بخیل شخص ہوتا ہے پیسے ہونے کے باوجود، یعنی اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، اس کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں، لیکن مال کی اتنی محبت ہوتی ہے اس کے دل کے اندر کہ اس کو ڈر لگتا ہے کہیں ختم نہ ہو جائے، نہ اپنی بیوی کو دیتا ہے، نہ اپنے بچوں کو دیتا ہے، بالکل مال خرچ کرتا ہی نہیں ہے۔
اس کو ہر وقت مال کے خرچ اور کم ہونے کا غم ستاتا رہتا ہے۔ بخیل کا مال اس کے لیے آرام اور راحت کی جگہ اس کو پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو یہ قطعی مطلب نہیں ہے اب اس کا مال اس کے پاس ہے تو وہ خوش ہے، نہیں، وہ ہر وقت مال کے بارے میں سوچتا رہے گا، یا وہ یہ سوچے گا کہ مال مزید کیسے آئے گا، یا وہ یہ سوچتا ہے کہ مال کی میں حفاظت کیسے کروں۔ مال اس کے لیے جائے کہ اس کے لیے خوشی کا باعث بنتا، اس کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے، وہ پھنسا ہوا ہے، وہ تنگ ہو چکا ہوا ہے، کہیں چوری نہ ہو جائے، کہیں ڈاکو نہ آ جائے، کہیں گھر میں ڈکیٹی نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، مال ضائع نہ ہو جائے، مال خراب نہ ہو، یہ وہ اس کے دماغ میں ہر وقت یہ گھومتا، اور یہی ٹینشن لے لے کر وہ کیا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی ٹینشن کے مارے آرام و سکون سے زندگی گزار ہی نہیں سکتا ہے۔ بخیل انسان کو کوئی پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی لوگوں میں کوئی عزت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بخیل ترین انسان ہوتا ہے لوگ بھی اس سے دور ہی رہتے ہیں، لوگ بھی اس سے کنارہ کشی کرتے، لوگ اس کو قطعی پسند نہیں کرتے۔ خود تو لوگوں سے مال کھا لیتا ہے لیکن خود کسی کے لیے مال کو ذرا بھی نہیں خرچ کرتا، اور خود تو کھا لیتا ہے لوگوں سے لیکن کھلاتا نہیں ہے۔ آگے اسلام میں سخاوت کی اہمیت کتنی ہے، ہم اس پہ نوٹ لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ اسلام کے اخلاقی، معاشرتی اور معاشی نظام میں سخاوت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ جو ہمارا جو لانگ کوشچن ہے سخاوت، یہ جو پہلا کوشچن ہے، سخاوت اور بخل کے مفہوم کا تقابلی جائزہ لیجیے۔ میں لانگ کوشچن کو پڑھا کر ساتھ آپ کو وضاحت بھی کر دیتا ہوں۔ یہ بیٹا آپ کا یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں تقابل ہم نے کیا، یہ لانگ کوشچن نمبر 1 ہے۔ سخاوت کہتے ہیں کھلے دل سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، غریبوں پر تقسیم کرنا، اپنے اوپر خرچ کرنا، اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، بیوی بچوں پر خرچ کرنا، کنجوسی نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے جو بالکل برعکس ہوتا ہے، اس کے جو بالکل الٹ ہوتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے، وہ کہلاتا ہے بخل، کنجوسی۔ اور یاد رکھ لیجئے جو کنجوسی کرنے والا اور چول مارنے والا ہوتا ہے اور پیسے کا حساب کتاب کرنے والا ہوتا ہے، ایسا بندہ کبھی بھی آرام و سکون کی زندگی گزار نہیں سکتا ہے، بلکہ ہر وقت وہ ٹینشن اور ہر وقت وہ پریشانی میں گھرا رہتا ہے۔ تو بیٹا یہ پہلے کوشچن کا جو آنسر ہے وہ یہاں تک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آگے جو نیکسٹ کوشچن ہے یہ ہمارا ہو گیا، اسلام میں سخاوت کو کیا اہمیت حاصل ہے۔ اب یہاں پر ہم لانگ کوشچن نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ لانگ کوشچن نمبر 2 پڑھتے ہیں، اسلام میں سخاوت کی جو اہمیت۔ اسلام کے اخلاقی، معاشرتی اور معاشی نظام میں سخاوت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ جو اللہ کی محبت میں سخاوت اختیار کرتے ہیں، قرآن مجید میں ان کا ذکر یوں آتا ہے، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی خاطر تمہیں کھلا رہے ہیں اور تم سے کسی بدلے یا شکریہ کے طلبگار نہیں ہیں۔ تو سخاوت میں بیٹا یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اگر کسی کو کچھ کھانا کھلا رہے ہیں، کسی کو پیسے دے رہے ہیں، کسی کے ساتھ مالی معاونت کر رہے ہیں، تو آپ کے اندر یہ بھی بات موجود ہو کہ اس کے بدلے میں نے کچھ نہیں لینا ہے، اس سے میں اللہ کی رضا کے لیے لے رہا ہوں، میں نے جو بدلہ لینا ہے وہ میں نے اپنے اللہ سے لینا ہے، اپنے رب سے لینا ہے، میں نے کسی انسان سے اس نیکی کا بدلہ نہیں لینا ہے، کیونکہ انسان کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے، وہ کیا بدلہ دے سکتے ہیں۔ اصل ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے جو بدلہ دیتی ہے، ایسا بدلہ دیتی ہے جس جیسا بدلہ کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس کے خزانے بہت بڑے ہیں، اس کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، اس کے خزانوں میں ذرہ برابر تنگی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ بھی ایسے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، غریبوں مسکینوں کو، قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سخاوت کا بدلہ اللہ کی ذات کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ وَلَهُ اجر کریم، کہ کون ہے جو اللہ کو اچھا کر دے تو وہ اس کے لیے کئی گنا کر دے، اس کے لیے اجر کریم ہے۔ یعنی جو اللہ کے لیے دوسروں پر خرچ کر، یعنی کہ اللہ کو کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو آسمان پر پیسے پھینکیں۔ اللہ کو کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکین، فقراء، یہ جو غرباء ہیں، ان تک مال کو پہنچانا، ان کی ہیلپ کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، اصل میں یہ ہے ان کی مالی معاونت، یہ ہے ان کے ساتھ مدد کرنا، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کو قرضہ دینا۔ سخاوت کرنے سے مال دولت میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ مال دنیا میں بڑھتا ہے اور آخرت میں بھی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھ لیجیے، بڑی اہم بات ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مال خرچ کرنے سے میری دولت وہ کم ہو جاتی ہے، اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو بیٹا ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ مال خرچ کرنے سے کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دولت کم ہو گئی ہو، وہ اللہ کے ہاں ضرور بڑھتی ہے۔ اللہ نے ایسا بندوبست کیا ہوا ہے کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے اس میں کمی نہیں آتی، کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ وہ مال پہلے سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے آگے دی ہے کہ سخاوت کرنے سے مال و دولت میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ مال دنیا میں بڑھتا ہے اور آخرت میں بھی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ فائدہ کیا ہوتا ہے اس مال سے؟ انسان کو دنیا میں بھی بڑا فائدہ ملتا ہے اور آخرت میں تو فائدے ہی فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، پھر اس پر نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی یہ ان کو قیامت کے روز یہ پروٹوکول ملے گا کہ نہ ان پر کوئی ڈر ہوگا، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، بے خوف و خطر وہ دنیا سے بھی جائیں گے، اور قیامت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو بڑا پروٹوکول نصیب فرمائیں گے۔ مزید سخاوت کی اہمیت کے بارے میں سن لیجئے۔ سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت۔ سخاوت کے سلسلے میں ارشاد نبوی ہے، اللہ سخی ہے اور سخاوت پسند کرتا ہے۔ اللہ نے پھر فرمایا، یہ ترمذی کی روایت ہے، بے شک رشک دو ہی لوگوں پر جائز ہے، ایک وہ جس کو اللہ نے دولت دی اور وہ اسے اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، دوسرا وہ جس کو اللہ نے علم دیا ہے اس کے مطابق بتا اور سکھا رہا ہے ہو۔ یعنی ایسے شخص کے اوپر رشک اور حسد جائز ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، غریبوں کے اندر تقسیم کرے، تو ایسے شخص پر رشک کرنا جائز ہے۔ یعنی کہ وہ بندہ قابل رشک ہے کہ جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرے اور دین کا علم لوگوں تک پہنچائے اور لوگوں کو سکھلائے، ایسا شخص کیا ہے؟ قابل رشک ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اس کا حساب نہ کرو، ورنہ
وہ بھی تمہیں گن گن کے ہی دے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ایک ایک روپے کا حساب کرتے ہیں اللہ کے راہ میں، میں نے اس کو اتنے دیے، اس کو اتنے دیے۔ فرمایا اللہ کے راہ میں جب مال خرچ کرو تو گنا نہ کرو، بے حسابہ دیا کرو، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بے حساب عطا فرمائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا گھرانہ ہی سخاوت کا نمونہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو ذر، مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور تیسرے دن تک اس میں سے ایک اشرفی بھی میرے پاس رہ جائے۔ میں چاہوں گا کہ اس کو اللہ کے بندوں میں دائیں بائیں اور آگے پیچھے بانٹ دوں، یعنی کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، ایک روپیہ بھی میں اپنے پاس نہ رکھوں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بڑے سخی تھے، ان کا لنگر خانہ ہر کس خاص و عام کے لیے ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ اس میں اعلیٰ قسم کے کھانے پکائے جاتے تھے، جس کی وجہ سے لنگر کا خرچہ بہت بڑھ گیا تھا۔ ان اخراجات کو دیکھ کر کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، فضول خرچی میں کوئی نیکی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نیکی میں کوئی فضول خرچی نہیں ہوتی۔ یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی کھلے دل تھے اور بڑے سخی تھے، تو وہ لوگوں کے لیے انہوں نے لنگر خانہ کھولا ہوا تھا کہ وہاں پر لوگ آ کر کھائیں پئیں اور جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے مستفید ہوں۔ تو لہذا کیا ہوا، لوگ بڑھتے گئے، لوگوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی گئی، اور آباد جب تعداد بڑھتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کھانا بھی بڑھ جاتا ہے، تو لہذا اخراجات بھی بڑھ گئے۔ تو لوگوں نے کہنا یہ شروع کر دیا کہ آپ فضول خرچی کرتے ہیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ فضول خرچی نہیں ہے، اللہ کے کاموں میں، اللہ کی راہ میں اس کو فضول خرچی نہیں کرتا۔ تو نیکی میں کوئی فضول خرچی نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی نیک کام ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، اس میں فضول خرچی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ یہاں تک یہ ہمارا یہ جو کویسچن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یہ کویسچن کون سا ہے؟ یہ اسلام کے اندر سخاوت کی جو اہمیت ہے ہم نے وہ پڑھا۔ اب میں اس کو اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرتا ہوں کہ سخی اور سخاوت کرنا اسلام کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بے شمار واقعات بھی ہیں، اور قرآن پاک کی آیات اور احادیث سے استدلال بھی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، وہ مال وہ بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ واپس فرماتے ہیں۔ یہاں پر ایک آیت نہیں لکھی ہوئی ہے، ان کو وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مال ایسے واپس لوٹاتے ہیں کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کا مثل حبۃ، کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جو مثال دیتے ہیں ایک دانے کی دیتے ہیں کہ دانہ ایک زمین کے اندر اس کو کاشت کرتے ہیں، بوتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانہ نکلتا ہے، یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا سے بڑھ کر اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر بھی اس کی بڑی وضاحت ہوتی ہے۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ احد پہاڑ برابر جتنا سونا عطا فرمائے، اگر اس کو امیجن کریں کتنے کھرب ٹن سونا ہوگا، ٹنوں منوں کے حساب سے سونا، اور میں مجھے اگر مل جائے تو میں 3 راتوں سے زیادہ، یعنی مراد یہ ہے کہ میں اس کو اپنے گھر کے اندر رہنے نہ دوں، کیونکہ دنیا کی کوئی بھی چیز میں اگر اپنے گھر میں رہنے دوں گا تو میرے دل کے اندر دنیا کی محبت کہیں نہ آ جائے، تو لہذا میں اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گا میں۔ اب آگے ہے اسلام میں بخل کی مذمت، جو کویسچن نمبر 3 ہے، لاسٹ کویسچن، اسلام میں بخل کی مذمت۔ اسلام میں بخل کی بہت مذمت ہے۔ بخیل انسان کو اللہ تعالیٰ بھی ناپسند فرماتے ہیں۔ ارشاد الہی ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ ہر تان امیز
اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے، یعنی منہ پر جو عیب نکالتے ہیں ایسے چغل خور کے لیے خرابی ہے۔ جو مال جمع کرتا ہے اس کو گن گن کر رکھتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، یعنی ایسا شخص جس کے مال کی ہوس نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ مال کی وجہ سے میں زندہ ہوں، مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا، مال میرے پاس سے نہیں جائے گا، تو فرمایا ایسا شخص بھی ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ آپ تصور کریں کہ ایسے شخص کے لیے بربادی ہے جو مال جمع کر کر کے، مال کو سنبھال کر کے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسپیشل تجوریاں بنائی ہوتی ہیں، جنہوں نے اسپیشل تہہ خانے بنائے ہوتے ہیں اور مال کو ایسے چھپا کر رکھا ہوتا ہے کہ وہ مال تک نہ خود سے اتنا رسائی ہوتی ہے، نہ اس کے جو گھر والے ہیں وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اور قدرت کا کرنا ایسا ہوتا ہے کسی حادثے کی صورت میں وہ شخص اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے اور اپنے پیچھے رقم چھوڑ جاتا ہے جس کے بارے میں کسی کو علم ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اس طرح کے بے شمار واقعات آتے ہیں کہ خربوں روپے کے جو دولت اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، تو موت کا جو پروانہ وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے، وہ کسی کی عمر کا لحاظ نہیں کرتا ہے، وہ بچوں کے پاس بھی آ جاتا ہے، وہ جوانوں کے پاس بھی آ جاتا ہے، بوڑھوں کی روحوں کو بھی کھینچ کے لے جاتا ہے۔ پھر سورۃ توبہ کے اندر سورۃ توبہ میں ارشاد ہوا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ نے بخل کی مذمت، جو اپنے مال میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں محتاجوں وغیرہ پر خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ مال جمع کیا، مال مختلف صورتوں میں جمع کیا، یا پیسوں کی شکل میں، یا پراپرٹی کی شکل میں، یا سونے چاندی کی شکل میں، اتنا جمع کیا کہ دنیا کے امیر ترین شخص بن گئے، اور کبھی اتنی توفیق ہی نہیں ملی کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، یا اسے کم از کم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے علاوہ کبھی زکوٰۃ بھی دی ہو۔ بے شمار دنیا میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہی کبھی زکوٰۃ دی ہو مال کی۔ پاکستان کی اکثریت لوگوں کی جب مال کے اندر زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر ٹیکس لگا دیا ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے یہ مال غرباء کے لیے بنایا ہے تاکہ اس کو غرباء میں تقسیم کیا جا سکے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ مال سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے نا، تو اے اللہ کے رسول ان لوگوں کو جہنم کے عذابوں کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ نے آگے فرمایا، اس کی اگلی آیت ہے، فرمایا یہ جو سونا اور چاندی ہے یہ جہنم کی آگ کے اندر تپا کر اور اس کو جلا کر اور اس کو سرخ جب کر دیا جائے گا تو پھر ان کے پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر، پشتوں کے اوپر داغا جائے گا۔ جس طرح کوئی بھی گرم چیز کر کے انسان کے جسم پہ لگائی جائے، انسان کو کتنی درد ہوتی ہے، فرمایا یہی وہ سونا چاندی جس کو جمع کر کے رکھا کرتا تھا، اور قیامت کے روز اس کو یہی سونا چاندی ہی عذاب دیا جائے گا۔ اور حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ جو مال جس پر زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی وہ قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی مانند ہو جائے گا، لہو زبیبتان، اس کے سر کے اوپر 2 سرخ ڈاٹ ہوں گے، تو وہ اس کو ڈنسے گا، ڈنگ مارے گا اور کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، مجھے آج پکڑو۔ یہ جو سانپ کی شکل اختیار کیا ہوا سونا چاندی ہے، آج وہ منہ سے بول کے کہہ رہا ہوگا کہ مجھے پکڑ لو، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا سونا ہوں، میں تمہاری چاندی ہوں جس کے تم جمع کر کے رکھا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں پر بھی خرچ نہیں کیا کرتے تھے، مال پر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہو، اب وہی مال تمہارے لیے سانپ بن کے ہوئے ہے اور وہی مالوں کو انسانوں کے گلے پہ توق بنا دیا جائے گا۔
اور آگے قرآن مجید میں ہے کہ جہنم میں داخل ہونے والے ایک روح سے پوچھا جائے گا کہ تم کس جرم میں یہاں آئے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو ان کی آپس میں جو باتیں ہوں گی، ان کی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ پوچھیں گے کہ اے جہنمیوں، یعنی جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم کیوں آج جہنم میں آئے ہو؟ کہ تم ہمارے ساتھ دنیا کے اندر رہا کرتے تھے، تمہارے ساتھ کھیلا کرتے تھے، کھانا وغیرہ ہم اکٹھے کھایا کرتے تھے، تو آج تم جہنم کے اندر کیوں آئے ہو؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ لمبے چوڑے گناہ نہیں بیان کریں گے، تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم غریبوں کو، محتاجوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، ہمارا یہ قصور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بخیل انسان کو پسند نہیں کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بذات خود بخیل کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں غریبوں اور محتاجوں پر خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں، وہ یہ خیال نہ کریں کہ ان کا مال ان کے حق میں بہتر ہے، ان کا مال آخرت میں سام بن کر ان کے گلے کا توق بنے گا اور ان کو ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں جسے تو دنیا میں جمع کرتا رہا اور اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق غریبوں اور محتاجوں پر خرچ نہیں کرتا تھا۔ ہمیں بخل سے بچنا چاہیے، غریبوں، محتاجوں، بیواؤں، مسکینوں، بے سہارا لوگوں کو دل کھول کر مدد کرنی چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی رضا بھی حاصل ہوگی، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور اجر عظیم بھی ملے گا۔ تو لہٰذا ہمیں یہ جو بخل کو ترک کرنا ہوگا، بخل کو چھوڑنا ہوگا اور اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہوگا۔ اللہ کی محبت حاصل تبھی ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جو مال ہے اس کی راہ کے اندر خرچ کریں، دل کھول کر خرچ کریں اور اس میں بخل نہ کریں، اس میں کنجوسی، اور کوشش یہ کیا کریں کہ روزانہ تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کریں، جتنی آپ کی حیثیت ہے۔ لازمی نہیں کہ آپ نے 500 1000 ہی دینا ہے، آپ 5 روپے بھی دے سکتے ہیں، آپ 10 روپے بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ چیز کی کوانٹٹی کو نہیں دیکھتے ہیں، کوالٹی کو دیکھتے ہیں کہ اس نے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے اس میں اس کے اندر جو اخلاص کتنا تھا، للہیت کتنی تھی اور میرے لیے کتنا اس نے خرچ کیا، جو پھر اس طرح کرے گا اللہ تعالیٰ پھر اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اب ہم مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ سخاوت کس سے کہتے ہیں؟ سخاوت کس سے کہتے ہیں؟ اپنی چیز اپنی خوشی سے دوسروں کو دینا، یعنی کہ اپنی چیز ہوتی ہے، انسان کے پاس کوئی بھی چیز ہوتی ہے اور اس کو دل کی خوشی سے کسی کو دے دینا، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ سخاوت کہلاتا ہے۔ سخاوت کا الٹ کیا ہے؟ سخاوت کا الٹ بخل ہے۔ سخاوت کا الٹ کیا ہے؟ آگے بخل سے کیا مراد ہے؟
جو کسی چیز کو دوسروں تک نہ پہنچائے یا ضرورت مندوں کی مدد نہ کرے، یعنی اپنی جو چیز ہوتی ہے وہ دوسروں تک نہ پہنچائے اور نہ ہی جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی مدد کرے، ہیلپ کرے، پیسے ہونے کے باوجود بھی۔ تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ بخیل کہلاتا ہے۔ آگے مشق نمبر 2 ہے، سخاوت سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے مال سے ضرورت مندوں کی مدد کرے۔ ہاں جی بالکل، یہ بھی سخاوت ہے۔ آگے ہے سخاوت کرنے سے مال و دولت میں کوئی کمی آتی ہے۔ سخاوت کرنے سے، صدقات و خیرات کرنے سے کبھی مال میں کمی آتی ہے؟ تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ کمی نہیں آتی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بڑے سخی تھے، ان کا لنگر خانہ ہر خاص و عام کے لیے ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ بخیل کا مال اس کے لیے آرام و راحت ہے نہیں، بلکہ اس کے لیے وبال جان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بخیل انسان کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیل کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آگے مشق نمبر 3 ہے، خالی جگہ میں درست الفاظ لکھ کر جملے مکمل کیجیے۔ پہلا ہے، سخاوت کے معنی ہے اپنی چیز ڈیش سے دوسروں کو دے دینا۔ اپنی چیز اپنی خوشی سے دوسروں کو دے دینا۔ آگے ہے، سخاوت کا بدلہ اللہ کی ذات ڈیش بڑھا کر دیتی ہے۔ سخاوت کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کئی گنا بڑھا کر دے دیتی ہے، یعنی کہ جب انسان اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو کئی گنا زیادہ واپس لوٹاتے ہیں۔ آگے ہے، اسلام میں اخلاقی، معاشرتی اور معاشی نظام میں ڈیش کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ تو کس کو؟ سخاوت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ آگے ہے، اللہ تعالیٰ سخی اور سخاوت کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ آگے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کوئی ڈیش خالی ہاتھ نہ جاتا، کوئی سائل یا مانگنے والا۔ کوئی سائل کر لیں اس کو یا مانگنے والا کر لیں۔ آگے ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا گھرانہ ہی سخاوت کا نمونہ تھا۔ آگے اسلام میں ڈیش کی بہت مذمت کی گئی ہے۔ کس چیز کی مذمت کی گئی ہے؟ بخل کی مذمت کی گئی ہے۔ بخیل انسان مال دولت ہونے کے باوجود بھی میں زندگی بسر کرتا ہے، تنگی اور تونگری میں زندگی بسر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تنگی میں زندگی بسر کرتا ہے۔ بخیل انسان کو کوئی پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی لوگوں میں کوئی ڈیش ہوتی ہے، عزت۔ لوگوں میں کوئی اس کی عزت نہیں ہوتی ہے۔
غریبوں، محتاجوں، بیواؤں، مسکینوں، بے سہارا لوگوں کی ڈیش مدد کرنی چاہیے، مالی مدد کرنی چاہیے۔ یا یہ اس کو ضرور، یہ دونوں آپشن چل سکتے ہیں، بے سارا لوگوں کی مالی مدد کرنی چاہیے یا ضرور مدد کرنی چاہیے۔ اگر آپ دونوں میں سے ایک بھی لکھ دیں گے تو یہ آنسر ٹھیک ہے آپ کا۔ آگے میچ دا کالم ہے، نیکی میں کوئی فضول خرچی نہیں ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا۔ بخیل کرنے والے کو بخیل بھی کہا جاتا ہے اور کنجوس بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ بخیل انسان کو اپنا مال، اپنی جان اور اہل خانہ سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو یہ کس کی سزا ہے؟ آج ان کو یہ سزا ملی ہے کہ جہنم کے اندر وہ جر رہے ہیں، اللہ کے عذابوں کو سہ رہے ہیں۔ تو یہ بیٹا ہم نے سخاوت اور بخل کے حوالے سے پڑھا۔ اس چیپٹر کے میں نے مشقی جو سوال ہیں وہ بھی حل کیے ہیں، لانگ کوسچن بھی اور شارٹ کوسچن بھی، اور دوسری چیزیں میں نے حل کر دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔